بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بھائیوں، بہت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ممتاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم آپ کے بیچ موجود ہیں اور ایک عرصے سے قرآن کریم کی تفسیر آپ حضرات کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق بہت سارے نکات اور بہت ساری حکمتیں اور تفسیری غموز رموز سارے آپ حضرات کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر پوری ہوئی۔ پہلے 6 سال میں پوری ہوئی، اب 7 سال میں یہ پوری ہوئی ہے تفسیر۔ آپ حضرات سننے والے بھی اور سنانے والے بھی سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ حضرات کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ حضرات قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آپ حضرات کو قرآن کریم سے جڑنے کی اور قرآن کریم کی تفسیر کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ ابھی معوذتین کے بارے میں مولانا تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے متعلق بہت ساری باتیں تفسیری ترجمے کے اعتبار سے بھی اور تفسیری اعتبار سے بھی آپ حضرات کو بتائیں۔ یہ شیطان ابلیس ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ اختیار کرنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اور دونوں جہان میں سرخرو ہونے کے لیے اور حفاظت کے لیے یہ قرآن کریم کی 2 صورتیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما رکھی ہیں، لیکن ہم بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ ہم نے اکثر بچوں کو دیکھا جو مکتب میں بچے پڑھنے آتے ہیں، جب وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو ٹوپی اتار کے جاتے ہیں، ٹوپی اتار کے۔ ابھی یہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ٹوپی اوڑھے ہوئے ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب استنجے میں جاتے ہیں تو ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی صاحب ہمیں تو یہی بتلایا، جبکہ ٹوپی اوڑھ کر استنجے میں جانا چاہیے۔ اور جو استنجے میں جانے کی دعا ہے جس میں شیطان سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے کہ شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں شیطان ہوتے ہیں، ان شیطانوں سے حفاظت کرنے کے لیے یہ دعا بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اکثر پیشاب خانے میں یا بیت الخلاء میں تو یہ دعا پڑھ لیتا ہے آدمی، لیکن غسل خانے میں نہیں پڑھتا، غسل خانے میں نہیں پڑھتا یہ، جبکہ شیاطین وہاں بھی ہوتے ہیں۔ غسل خانے میں بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ صرف استنجے خانے میں ہی ہمیں پڑھنی چاہیے، بلکہ غسل خانے میں بھی جب آدمی غسل کے لیے جائے تو وہاں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ تو تاک میں لگا رہتا ہے اور وہ ایسے تیر چلاتا ہے اور ایسے زہر آلود تیر پھینکتا ہے ہمارے اوپر، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ تیر زہر آلود تیر اندر پہنچ جاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اس زہر آلود تیر کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ موت تک کی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نسخہ عطا فرما رکھا ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ اور
قرآن کریم کی تلاوت کو تو ہمیں حرز جان بنانا چاہیے۔ ذرا سا بھی وقت ملے فوراً قرآن کریم، مسجد میں آؤ تو اگر 5 منٹ 2 منٹ بھی ہیں تو قرآن لے کے بیٹھ جاؤ اور قرآن کی 2-4 آیتیں ہی پڑھ لو چاہے۔ ہم نے عربوں کو بہت دیکھا ہے کہ عرب اپنا وقت مسجد کے اندر ضائع نہیں کرتے، نہ وہ باتیں کرتے کسی سے، آئے قرآن لیا اور بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کا پڑھنا یہ بھی باعث نجات اور باعث رحمت اور برکت ہے، اور قرآن کریم کے معانی کو اور اس کی تفاسیر کو جاننا یہ اس سے زیادہ اور قیمتی ہے کہ ہم اس سے کم از کم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جید عالم عطا فرما رکھے ہیں، پورے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے عطا فرما رکھے ہیں۔ اور سچ بتاؤں، یہ علماء جو ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ جیسے مسجدیں اللہ کی شعائر ہیں، علماء بھی یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ مسجد کو اگر کوئی ہاتھ لگائے اور اس کو جو ہے گرانا چاہے تو گرانے نہیں دیا جائے گا، اور اس کو خرد برد کرنا چاہے مسجد کو تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر علماء کی کوئی توہین کرے اور علماء کے ساتھ میں کھلواڑ کرے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمان یا انسان اگر برداشت کر لیں گے تو کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تو فوجی لوگ ہیں، یہ فوجی لوگ ہیں، علماء شعائر اللہ ہیں، فوجی ہیں، اور فوجی جوان کو اگر کوئی چھیڑ دے تو پوری حکومت جو حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں علماء کی قدردانی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایسے علماء کہ جو زاویہ خمول میں رہتے ہیں، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں، گوشے میں رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ بھئی ہماری تم جو ہے پذیرائی کرو یا کچھ کرو، بلکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے دینی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور قرآن کریم سے تعلق قائم کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔